ہم بات کر رہے تھے تلاوت قرآن کے حوالے سے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا تلاوت سننا صحابہ کرام کے لیے کتنا بڑا سبق بن گیا۔ وہ تلاوت سنتے بھی تھے اور وہ تلاوت کرتے بھی تھے۔ تلاوت اللہ کی کتاب کی آواز کے حسن کے ساتھ کیسے دلوں کو پکڑتی تھی، دل کے اوپر کتنا گہرا اثر چھوڑتی تھی۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم دیکھتے ہیں۔ مسروق بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر کے سامنے جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، وہ ایسے شخص ہیں جن سے میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ قرآن 4 لوگوں سے پڑھو، عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، ابی ابن کعب سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہم سے۔ ابن عمر کہتے ہیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا۔ راوی کا بیان ہے مجھے یاد نہیں آپ نے پہلے ابی ابن کعب کا نام لیا یا سیدنا معاذ بن جبل کا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4999 نمبر پر، اور اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سکھانے میں ایک برابر نہیں تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کو نومینیٹ کیا۔ ان 4 کی دلچسپی اور محبت دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی، تو انہوں نے قرآن حکیم سے حقیقی محبت کی تھی۔ انہوں نے قرآن حکیم سے اثر قبول کیا تھا۔ انہوں نے قرآن حکیم کا اثر دوسروں کی زندگیوں پر بھی ڈالا تھا۔ پھر ہم ایک اور روایت دیکھتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن کو ویسے پڑھنا چاہتا ہو جیسے وہ نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح پڑھے۔ قیس بن مروان کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، امیر المومنین میں کوفہ کے پاس سے آ رہا ہوں، وہاں میں ایک ایسے آدمی کو چھوڑ کر آیا ہوں جو اپنی یاد سے قرآن کریم املا کروا رہا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر غضبناک ہو گئے، ان کی رگیں اس طرح پھول گئیں اور مجھ سے پوچھا، افسوس وہ کون ہے؟ میں نے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا۔ میں نے دیکھا ان کا نام سنتے ہی سیدنا عمر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان کی وہ کیفیت ختم ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ بالکل نارمل ہو گئے۔ مجھ سے کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میرے علم کے مطابق لوگوں میں سے ان سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں ہے، اور میں تمہیں اس کے متعلق ایک حدیث سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک معمول تھا کہ رات کے وقت سیدنا ابو بکر کے ساتھ مسلمانوں کے معاملات میں مشورہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ اسی طرح رات کے وقت آپ کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے، میں بھی وہاں موجود تھا۔ فراغت کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو ہم بھی آپ کے ساتھ نکل آئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قرات سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ابھی ہم اس آدمی کی آواز پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات پر اسے پڑھے۔ پھر وہ آدمی بیٹھ کر دعا کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرمانے لگے، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ صبح ہوتے ہی میں انہیں یہ خوشخبری ضرور دوں گا۔ چنانچہ میں انہیں صبح خوشخبری سنانے کے لیے پہنچا تو وہاں سیدنا ابو بکر صدیق کو بھی پایا۔ وہ مجھ پر اس معاملے میں سبقت لے گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 176 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے قرآن حکیم کا علم، قرآن حکیم کی تلاوت، قرآن حکیم کی وجہ سے اگر دوسروں پر انہیں کوئی فوقیت حاصل تھی تو یہ ان کے لیے بڑا اعزاز تھا۔
اقبال نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ان کا اعزاز قرآن حکیم کی وجہ سے تھا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں قرآن حکیم کی وجہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری کی وجہ سے۔ خوشخبری کیا تھی؟ جو شخص قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہے جیسے وہ نازل ہوا، تو اسے چاہیے کہ وہ ابن ام عبد کی قرات کی طرح پڑھے۔ پھر وہ آدمی بیٹھ کر دعا کرنے لگا جو تلاوت کر رہا تھا، تو یوں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپریشیٹ کرتے تھے تلاوت پر، اور کس طرح سے لوگوں کو فالو کرنے کے لیے بھی لگاتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ کا قرآن پڑھنا اور اس پر عمل کرنا کیسا تھا؟ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اور معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا، ہر ایک کو الگ الگ صوبے میں بھیجا۔ یمن کے 2 صوبے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، یسرا ولا توسرا، دونوں آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات پیدا نہ کرنا، لوگوں کو خوش رکھنا، انہیں رنجیدہ نہ کرنا، بشرا ولا تنفرا، خوشخبریاں دینا، نفرتیں نہ پیدا کرنا۔ چنانچہ ہر ایک اپنی اپنی حکومت پر چلا گیا۔ ابو بردہ کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک جب اپنی حدود حکومت میں چکر لگاتا اور وہ حصہ اس کے ساتھی کے قریب ہوتا تو ملاقات کر کے سلام کرتا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدود کے قریب اپنی حدود میں خچر پر چکر لگاتے لگاتے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ ابو موسیٰ بیٹھے تھے، ایک آدمی ان کے پاس تھا جس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں اور اس کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ سیدنا معاذ نے سیدنا ابو موسیٰ سے کہا اے عبداللہ ابن قیس، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آدمی اسلام لا کر مرتد ہو گیا ہے۔ سیدنا معاذ نے کہا جب تک اسے قتل نہ کر دیا جائے میں اپنی سواری سے نہیں اتروں گا۔ سیدنا ابو موسیٰ نے کہا اسے قتل ہی کے لیے لایا گیا ہے، لہٰذا آپ اتر آئیں۔ سیدنا معاذ نے کہا جب تک یہ قتل نہ ہو میں نہیں اتروں گا۔ چنانچہ سیدنا ابو موسیٰ کے حکم سے اسے قتل کر دیا گیا۔ پھر سیدنا معاذ نیچے اترے اور انہوں نے پوچھا عبداللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں۔ سیدنا ابو موسیٰ نے کہا اے معاذ تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا میں اول رات میں سو جاتا ہوں، پھر ایک نیند لے کر اٹھ جاتا ہوں، اور جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اسے پڑھ لیتا ہوں۔ میں اپنی نیند میں بھی عبادت کے برابر ثواب سمجھتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری کی 4341 نمبر پر ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن حکیم پر عمل کس طرح کیا کرتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک صحابی کی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ دوسرے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ رات کو سو کر اٹھنے کے بعد تلاوت کرتے تھے کہ جتنی اللہ کو منظور ہوتا ہے اتنی ہی تلاوت کر لیتا ہوں، اور میں جب نیند میں بھی ہوتا ہوں تو اپنی نیند کو بھی عبادت سمجھتا ہوں۔ یہ ہے زندگی جس میں تلاوت قرآن کا رنگ ہے۔ صحابہ کرام کی تلاوت کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا چھوٹی سی بریک کے بعد۔